ہم کم از کم روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ بیٹھ کر یہ جائزہ لے لیا کریں کہ جو بات میں اس انداز سے کہتا ہوں یا کہتی ہوں اس کو تھوڑا سا اگر بدل لیں تو میرا نقصان کوئی نہیں ہوگا، اور فائدہ یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ سے بہت کچھ ملے گا۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے زبان نرم کرنی ہے، اچھے اخلاق کرنے ہیں لوگوں کی خاطر، دوسروں کے فائدے کے لیے، تو پھر ہم دوسری طرف سے رسپانس کی بھی امید رکھتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں، اور وہی بات کہتے ہیں جو حضرت عائشہ نے کہی، انہوں نے جو کہا وہ آپ نے دیکھا نہیں اور میرے کہنے پر اعتراض ہو گیا۔ یہودی نے جنت میں نہیں جانا، عائشہ تو نے جنت میں جانا ہے۔ یہ نرم خوئی، زبان کی نرمی، یہ لوگوں کے لیے ہم نے اختیار ہی نہیں کرنی۔ جس طرح ہم نماز لوگوں کے لیے، ہماری نماز کی کوئی تعریف نہ کرے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہمارے روزے کے بارے میں کوئی نہ کہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہم صبح شام تسبیحات پڑھتے ہیں، کوئی ہماری تعریف نہ کرے، کبھی ہمیں فکر نہیں ہوئی۔ ہم نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں، ہمیں کبھی امید نہیں ہوئی کہ کوئی ہماری تعریف کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ سے لینا ہے۔ تو یاد رکھیں، حسن خلق کے ذریعے بھی اللہ سے لینا ہے ہمیں۔ یہ ہمارے ذہن سے نکل گیا ہے کہ یہ بھی اللہ سے لینے کا راستہ ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نماز اللہ سے لینے کا راستہ ہے، دعا اللہ سے لینے کا راستہ ہے، تسبیحات اللہ سے لینے کا راستہ ہے، اور یہ اخلاق اور یہ چیزیں، یہ دنیا داری کی چیزیں ہیں، یہ لوگوں سے فوائد حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ نہیں، یہ بھی اللہ سے لینے کا راستہ ہے، اور جو کچھ اللہ سے صائم النہار اور قائم اللیل کو ملتا ہے وہی کچھ حسن اخلاق والے کو ملتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے ابھی بتایا کہ نرمی سے جو کچھ اللہ دیتے ہیں وہ کسی اور چیز سے نہیں دیتے، اور اللہ جب دیتے ہیں تو بتا کر نہیں دیتے کہ میں نے تمہاری فلاں نرمی کی وجہ سے دیا۔ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے۔ آج کل تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں تو آپ کے موبائل پہ میسج آ جاتا ہے کہ اتنے پیسے ٹرانسفر ہوئے۔ اللہ کی طرف سے کبھی میسج آ بھی جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے، کوئی حتمی سروس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ میسج آنے کا مطلب یہ کہ بعض اوقات انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی سہولت حاصل ہو جاتی ہے، کوئی مقصد میں آسانی کے ساتھ کامیابی مل جاتی ہے، خلاف توقع کو کامیابی مل جاتی ہے، اور آدمی کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری فلاں نیکی کا یہ صلہ ہے۔ تو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا اور میسج بھی آ گیا اللہ کی طرف سے، آپ کی سم یہاں پر ہے، اس سم میں میسج آ گیا۔ لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جتنی نرمی کرو گے اللہ کی طرف سے ملے گا، نوازشات ہوگی اللہ کی طرف سے، تو آپ کو مل رہا ہے، دنیا میں بھی مل رہا ہے، آخرت میں بھی مل رہا ہے۔ پتہ نہیں کتنی مصیبتوں سے ہم بچے ہوئے ہیں اپنی نرم زبانی کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ تو آج جو پہلی بات ہی میں عرض کر سکا ہوں وہ یہ کہ انک لعلی خلق عظیم، سرور عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے اسوہ حسنہ میں جو چھوٹی چھوٹی ظاہری چیزیں ہیں، آپ کے واقعات زندگی سے چند مثالیں بھی ذکر کرنے کا ارادہ تھا، لیکن زندگی رہی تو آئندہ عرض کریں گے۔ یہ عرض کرنا ہے کہ یہ فیصلہ کر کے اٹھیں۔ باتیں کہنے سننے کا سب سے بڑا ثمرہ یہی ہونا چاہیے کہ کم از کم جب دین کی بات سن رہے ہیں اس وقت تو دل میں تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور خاص طور پہ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، جب آپ کی کسی سے منہ ماری ہو جائے، تو میں ہو جائے، آپ سے سخت کلامی ہو جائے، کسی معاملے میں سختی برتی جائے آپ سے،
تو اس فوری طور پر نہ صحیح، جب بھی وہاں سے الگ ہوں، تنہائی میں ہوں، تو تنہائی میں بیٹھ کر آپ اپنے طرز عمل کو ضرور اس کی اسیسمنٹ کریں، اس کی کیلکولیشن کریں کہ میں نے ٹھیک کیا، غلط کیا۔ لوگوں کے سامنے بعض اوقات ہم توجیحات بھی کر لیتے ہیں، اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش بھی کر لیتے ہیں، بڑی جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں ہمارے پاس کہ جی یوں فلاں وجہ سے ایسا ہوا، فلاں وجہ سے ایسا ہوا، لیکن اپنے ضمیر کی عدالت کے سامنے اس خاص واقعے کے متعلق تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے نہیں تو کم از کم اپنے ضمیر کی عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اور ضمیر کے جج سے یہ کہو کہ تم بتلاؤ کہ میں نے ٹھیک کیا، غلط کیا، میری کوئی دلیل نہیں ہے، میری کوئی حجت نہیں ہے، میری کوئی تعویل نہیں ہے، تم بتلاؤ کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، غلط کیا۔ کم از کم اتنا کر لیں گے کہ خود اپنی عدالت میں اس طریقے سے پیش ہونا شروع کر دیں جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، تو آپ کو یقین ہوگا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، جو چلو وہ گزر گئی، اس کو جیسے بھگتانا ہے بھگتائیں، لیکن آئندہ بچنے کی توفیق مل جائے۔